والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأتی مستمعهم بسلطان مبین ام لہ البنات ولکم البنون۔ یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا بلکہ وہ یقین سے معروم ہیں، کیا آپ کے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں یا انہوں نے خود ہی ہر چیز پر چوکڑی مار لی ہے، یا ان کے ہاں کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر کچھ سن لیتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی سننے والا کھلی سی دلیل تو لائے، کیا اس کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے۔ آج ہماری سورہ الطور کی آیہ مبارکہ 39 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری گزشتہ درس مبارک میں گفتگو جو چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن پاک کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا کافروں کو اور منافقوں کو کہ اگر تم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے اس قرآن کو محض ایک بات اور ایک ان کا من گھڑت نعوذ باللہ جملہ اور بات اور قول کہتے ہو، تو اگر ایسی بات ہے تو اس قرآن پاک جیسا کوئی ایک آیہ مبارکہ تو لے آؤ۔ اللہ نے یہ چیلنج دیا، اور اس چیلنج میں آج تک کوئی بھی نان مسلم، غیر مسلم، کیا مسلم، کوئی بھی کائنات کے اندر آج تک اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، اور انشاءاللہ تا قیامت اس کائنات کے اندر کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن پاک کے مقابلے میں ایک آیت بھی لے کے آئے۔ ایک سورت تو بڑی بات ہے، ایک آیت بھی قرآن کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہ تخلیق کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس پہ آپ نے کل تفصیلاً سماعت کی۔ آگے ارشاد ہوا، ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ یہ جو آج اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا نعوذ باللہ یہ انکار کرتے ہیں اور اللہ کی ذات و صفات کے یہ منکر ہیں، کیا ان سے یہ سوال کیا جائے کہ یہ جو آسمان بغیر چھت کے قائم ہے، 7 آسمان ہیں، پہلا آسمان جسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے، یہاں سے پہلا آسمان جتنا ہمیں نظر آتا ہے، جتنا اس کا فاصلہ ہے، دوسرا آسمان اتنے ہی فاصلے کے بعد پھر دوسرا آسمان، پھر اس کے بعد اتنا ہی فاصلہ اور پھر تیسرا آسمان، اینڈ سو آن، 7 آسمان اس کے بعد یہ طے بطے آگے اتنے سفر کے ساتھ موجود ہیں۔ تو بغیر ستونوں کے، بغیر عمد ترونہا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، یہ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی قائم اور دائم رکھا ہوا ہے۔ آج ایک بلڈنگ اور ایک چھوٹی سی چھت، ایک چھوٹی اور معمولی سی چھت بھی اگر قائم کرنی ہو تو اس کے لیے ہمیں کسی نہ کسی صورت میں کسی سہارے اور پلر کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے اگر آپ اس کے درمیان میں کوئی ایک لوہے کی سلاخ کھڑی کر دیں یا درمیان میں ایک پلر قائم کریں اور اس پر آپ قائم کریں، جدید ترین انجینئر بھی آج اگر یہ کام کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اسے ایک نہ ایک پلر اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا عظیم کاریگر ہے اور یہ ایسا عظیم خالق و مالک ہے کہ جس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی ستون کے قائم اور دائم رکھا اور قیامت تک کے لیے قائم ہے، جس میں کوئی کمی کسی جگہ پر نہیں آئے گی۔ والارض، اور زمینوں کو اس نے پیدا کیا ہے، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ اب زمینوں کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے 7 آسمان ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اور اس کو ایک جلی کی طرح اور ایک طے بطے کی طرح اور ایک جلد کی طرح اس کو مفسرین نے بیان کیا اور لکھا ہے کہ جیسے ایک پیاز کے اوپر کئی جلدیں ہوتی ہیں اور اس کی ایک جلد ہے، پھر دوسری جلد ہے، پھر تیسری جلد ہے، تو زمینوں کا معاملہ بھی 7 جلدوں میں اس انداز میں، یا جو اللہ اور اللہ کا اس کا رسول جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا
اور اس کی پیدائش کے اندر کیا کیا خوبصورتیاں ہیں، کیا کیا کاریگریاں ہیں، یہ صرف اور صرف میرا مالک اور خالق ہی کر سکتا ہے۔ اسی زمین کے اندر اس نے کیا، اس نے انتظام کیا، اس زمین کے اندر اس نے نیچے اس کے پانی قائم فرمایا، پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زمین کو قائم فرمایا، اور پھر اس نے زمین کا توازن برقرار رکھا پہاڑوں کو بطور میخیں لگا کر، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے پھر اسی زمین کے اوپر پھلوں کو پیدا کیا، اللہ نے اناج کو پیدا کیا، قسم قسم کے پھل پیدا فرمائے، اور ہر ایک کے ذائقے کو الگ رکھا۔ پانی سب کا ایک لیکن ذائقہ الگ ہے، ایک ہی ملک ہے، ایک ہی آب و ہوا ہے، لیکن ہر ایک کا مزاج الگ ہے۔ تو فرمایا یہ آسمانوں اور زمین اور اس کی تخلیق اور اس کے اندر خوبصورت یہ پیارے پیارے باغات اور یہاں پر پھول اور پھل اور اس کی رنگینیاں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیا ہے، کس نے بنایا ہے؟ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک نے بنایا۔ بل لا یوقنون، لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ یقین سے محروم ہیں، یہ اس بات کا یقین نہیں رکھتے، اور اس یقین سے محرومی کی وجہ سے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد اور رسوا ہو گئے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ام ہم عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، فرمایا کیا ان کے پاس اللہ کے خزانے ہیں، آپ کے رب کے خزانے ان کے پاس آ گئے ہیں، یا انہوں نے خود ہی اس پر قبضہ کر لیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، سارے کے سارے کائنات کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ رب ذوالجلال کے پاس ہیں۔ ارشاد ہوا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْخَزَائِنِ، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْخَزَائِنِ، سارے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ یہ پھر جس کو چاہتا ہے اپنے کرم سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتیت مفاتیح الخزائن واللہ یؤتی وانا قاسم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی چابیاں عطا فرمائی، خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، اور اس انداز میں کہ اللہ تعالیٰ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا ہے، اور میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو تقسیم فرماتا ہوں۔ عطا اللہ کی ہے، عطا رب ذوالجلال نے کیا ہے، لیکن ساری عطاؤں کا جو تتمہ ہے اور ساری عطاؤں کی جو انتہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری عطاؤں کے خزانے اپنے حبیب کے ہاتھوں میں عطا فرما دیے، اور اللہ تعالیٰ ساری کائنات میں تقسیم فرماتا ہے مگر دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ متفقہ حدیث ہے واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقسیم فرما دیتا ہوں۔ اور پھر سرکار نے یہاں کائنات میں بڑے قاسم ہیں، بڑے لوگوں کے نام قاسم ہیں، لیکن کائنات میں جو قاسم جس نے ثابت کیا ہے اس جیسا قاسم کائنات میں کوئی نہیں اللہ کے بعد۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس جو آیا، آپ کے رب نے آپ کو جو عطا کیا، گھر میں فاقے چل رہے تھے، لیکن آپ نے جو آیا وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیا۔ اور یہاں تک بخاری شریف کے حدیث پاک کہ جب آپ کے پاس وہ گوشت لایا گیا تحفے کے طور پہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے گھر میں، اور آپ نے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا دیا، تو سیدہ اما عائشہ نے آدھا تقسیم فرما دیا اور آدھا رکھ لیا۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ہاں جی عائشہ، تو سیدہ عائشہ فرمانے لگی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آدھا تقسیم کر دیا اور آدھا رکھ لیا ہے۔ فرمایا جو تو نے رکھ لیا ہے وہ تو نے ضائع کر دیا، اور جو دے دیا وہ تو نے رکھ لیا ہے۔ یہ آپ کی تقسیم کا انداز، اور کتنا کتنا آپ کے پاس آتا، آپ ایک نماز پہ آتا اور دوسری نماز پر آنے سے پہلے آپ سارا اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیا کرتے۔ یہ آپ کے قاسم ہونے کی انتہا ہے۔ تو فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے پاس رب کے خزانے آ گئے ہیں؟ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، سارے کے سارے خزانے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، یا جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے سارے خزانے اس کے پاس ہیں۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، اب یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ یہاں آ کے یہ باتیں کرتے ہیں اور غیب کی کچھ خبریں سناتے ہیں، کیا
ان کے پاس کوئی سلم ہے؟ سلم سیڑھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، سلم۔ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جو سیڑھی آسمان کی جانب لگا لیتے ہیں؟ اس دنیا میں کوئی سیڑھی ایسی نہیں ہے جو آسمان تک پہنچ جائے، کوئی ایسی سیڑھی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ فرمایا اگر یہ پہلے آسمان تک بفرض محال پہنچ بھی جائیں تو پہلے آسمان تک تو ان کی رسائی ممکن نہیں ہے، اگر اس کے کسی ایک حصے تک پہنچ جائیں، کسی ایک سیارے تک پہنچ جائیں۔ آج تک کوئی آسمان تک وہاں پہنچا تو نہیں ہے، ابھی تک تو سیاروں تک سب لوگ نہیں پہنچ سکے۔ ابھی تو 2-3 سیاروں کو سائنسدانوں نے وہاں تک پہنچنے کی ہمت کی ہے، اور وہاں بھی وہ مکمل طور پہ اس انداز میں قائم دائم نہیں رہ سکے، فوراً واپس آنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کا آسمان تو ان سے سیاروں سے بہت آگے ہے۔ فرمایا اگر وہاں تک اگر کبھی آ بھی جاتے یہ تو پھر آگے دوسرا آسمان، پھر تیسرا، 7 آسمانوں کے بعد پھر اللہ کا عرش ہے، پھر کرسی ہے، پھر لوح و قلم وہاں پر ہے، تو وہاں کی یہ باتیں یہاں کیسے لے آئے؟ ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی تو نہیں ہے کہ یہ وہاں تک پہنچ کر یستمعون فیہ، وہاں سے یہ اللہ کی باتوں کو سن لیتے ہیں، ملائکہ کی باتوں کو یہ سن لیتے ہیں۔ فرمایا یہ اب ہم نے بین لگا رکھا ہے، فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر یہ وہاں چڑھ کر کچھ سن لیتے ہیں تو پھر ان میں سے کوئی سننے والا کھلی کوئی دلیل تو لے آئے۔ اگر ان کا یہ دعویٰ ہے تو ہر دعوے پر ایک دلیل ہوتی ہے، دعویٰ دلیل کے بغیر بیکار ہوتا ہے۔ اگر یہ ایسا کوئی دعویٰ رکھتے ہیں تو اس دعوے پر دلیل لے آئیں، کوئی ایک بات ہماری بتائیں اور اس بات پر پھر دلیل پیش کریں، اور اس کے پورے براہین کے ساتھ یہ وہاں پر ایک بات کو پیش کریں۔ تو فرمایا ان کے پاس کوئی ایک دلیل بھی اپنے دعوے پر نہیں ہے کہ جس دعوے کی بنیاد پر یہاں پر اس دعوے کو دلیل سے ثابت کر سکے۔ اے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت تک کے لیے یہ کافر کوئی سلطان مبین نہیں لا سکتے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی سلطان مبین کو دیکھیں، اللہ کی واضح اور روشن دلیل کو دیکھیں، تو کائنات میں سب سے بڑی سلطان مبین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے ظاہری دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو سلطان مبین ہے اس وقت ہمارے پاس دنیا میں، وہ ہمارے ہاتھوں میں یہ قرآن پاک، اس سے بڑی کوئی روشن دلیل کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ قرآن پاک ہے اس وقت پوری دنیا میں، پوری انسانیت کی اصلاح کا جو بیڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اب اس قرآن پاک کے اوپر ڈالا ہے، اور جس کو اب ہدایت ملے گی اسے اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے ہدایت عطا فرمائے گی۔ اور اگر کسی قوم نے قرآن کو پس پش ڈال کر کوئی اور راستہ اختیار کر کے ہدایت لینا چاہی تو کبھی بھی اس کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ سارے ہدایت کے چشمے قرآن پاک سے پھوٹتے ہیں، رب کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اسی میں انسانوں کی فلاح اور انسانوں کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، اور ہمیں دروس قرآن کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہمارا ذوق اور شوق جو ہے وہ ہمیشہ مضبوط اور قائم اور دائم رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔